غوث اعظم دستگیر جب آپ آرام فرما رہے تھے تو لوگوں نے کنڈی بجائی، رات کو سرکار غوث اعظم دستگیر اٹھے اور کہا کہ یا سیدی فلاں فلاں علاقے کا ابدال بہت ہو گئے ہیں، اب آپ فوراً ابدال کی ڈیوٹی کس کو سنبھالیں، مطلب اس منصب پر اس مرتبہ میں کس کو فائز کریں۔ تو غوث اعظم دستگیر نے کہا کہ میرے اس دور کا جو ابدال ہے اس جگہ کا وہ میرے پلنگ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ حقیقت میں وہ چور تھا، بس حضور غوث اعظم دستگیر کے لب مبارک سے جب اس کے لیے ابدال کا لفظ نکل گیا تو فوراً ولی بن گیا، اور ایک ہی پل میں تمام مقامات کی اس نے سیر کر دی۔ یہ کمال ہوتے ہیں، مطلب یہ عطائی ہوتا ہے۔ اب اس نے کون سی عبادت کری، کون سی نمازیں پڑھی، کون سے کتنے روزے رکھے؟ بھائی وہ تو چوری کے ارادے سے غصہ تھا، چور ولی ہو سکتا ہے کیا؟ مگر جب اللہ کی عطا ہو جائے تو اللہ رب العزت جسے نواز دے اس کو ولایت مقام ولایت نواز دے، عائد کر دے، اس کی شان ہے، کریمی ہے، تو یہ عطائی ولی ولایت ہوتی ہے۔ سمجھے بات آپ؟ تو عطائی ولایت جو ہوتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی ایک بندے کے لیے یا کسی خاص بندے کے لیے خاص مطلب اس کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے۔ اب اس کے گناہ نہیں دیکھے جاتے ہیں وہاں پر، اس کی سیاحت نہیں دیکھی جاتی کہ اس نے کتنی تو مطلب اس نے معصیت میں مبتلا تھا، کتنے وہ گناہ کرتا تھا۔ اس کی شان کریمی وہ اللہ رب العزت مفتا نواز ہے، چاہے جسے ولایت کے مرتبے پر فائز کر دے، چاہے جسے توفیق کی توفیق عطا کر دے، توبہ کی توفیق عطا کر دے، ہے نا۔ اب یہاں پر بھی کیا ہے کہ ولی اور ولایت، اگر کسی نے ولایت کا ہی انکار کر دیا تو نہیں ولایت کوئی چیز نہیں ہے تو معاذ اللہ وہ کافر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ولی کا معنی کیا ہے؟ ولی کا معنی دوست کے ہوتا ہے، دوست اللہ کا۔ جی کیا پوچھ رہا آپ؟ حضرت تذکرۃ الاولیاء کتاب پڑھی تھی میں نے، اس کے اندر ایک بیان تھا، ایک شرابی تھے کوئی جن کو ولی بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، وہ کون بزرگ تھے اور کیا تھا؟ وہ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب آپ کی ولایت کا بھی الگ انداز ہے، اللہ رب العزت نے کیسا آپ کو ولی بنایا، دیکھیے آپ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مرتبہ بلندیوں پر آپ فائز ہوئے ہیں کہ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اول درجے کے اس دور میں شرابی کہا جاتا تھا ان کو، اور جس راستے سے وہ گزرتے تھے اس راستے پر مطلب کیا لوگوں کو اتنی گھن آیا کرتی تھی کہ لوگ ان کے پاس سے بھگتے تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ شرابی کے لت میں، شرابی کے نشے میں چور ہو کر کے کہیں جا رہے تھے تو راستے میں انہیں ایک کاغذ ملا، کاغذ کا ٹکڑا انہوں نے دیکھا جس پر ذلی حرفوں میں بسم اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یار اللہ کا نام نیچے زمین پر پڑا ہوا ہے، کیسے لوگ پھینک دیتے ہیں وہاں جاتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں کہیں اگر اپنا اللہ کا نام لکھا ہوا پڑ جائے، کاغذ کہیں دیکھیں تو اس کی تعظیم و توقیر کرنا چاہیے، عزت دینا چاہیے اللہ کا نام۔ تو وہ شرابی تھے ویسے تو، مگر انہوں نے کیا کرا، اس کاغذ کو اٹھایا، اس کاغذ کو انہوں نے صاف کیا، گھر لا کر عطر لگایا، ٹھیک ہے، اور اونچے مقام پر رکھ دیا۔ اور تو اسی دور کے ایک ولی اللہ تھے اسی بستی میں، انہیں جو ہے ایک خواب آیا اسی رات کہ جاؤ میرے دوست بشر کو بشارت دے دو کہ اللہ نے تمہیں سلام کیا۔ دیکھیے یار بشر تو اٹھے، انہوں نے بشر کا شرابی کا اوپر کرنے کا پتہ نہیں کیا، انہوں نے شاید اس کو کچھ الگ انداز میں سمجھا اس خواب کو۔ پھر دوسرے دن وہی خواب آیا، پھر انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا اس خواب کو۔ پھر تیسرے دن یہ خواب آیا، یار واقعی کچھ نہ کچھ تو معاملات ہیں، چلتے ہیں بھائی۔ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک شراب خانے پر چل گئے، شراب اڈے پر جہاں شراب معاذ اللہ فروخت ہوتی ہے، وہاں گئے تو وہاں پوچھا کہ بھائی وہ بشر حافی نام سے شرابی ہے اندر؟ بشر حافی نہیں، مطلب استغفر اللہ، حافی تو لقب ان کا بعد میں ملا تھا، مگر بشر کر کے کہاں صاحب ہے، وہ نشے میں دودھ پڑا ہوا ہے، دیکھو آپ ٹھیک کر دیں گے، اس سے تو ہوش ہی نہیں اپنا خود کا۔ جاؤ اس کو ہوش آ جائے گا، میرا پیغام پہنچا، اس سے کہو کوئی ملنے کے لیے آیا ہے۔ تو وہ جو میں پلانے والا جو ہوتا ہے نا ساتھی،
साकी जो होते हैं दौर चलता है, वो उन्होंने कहा भाई वो तुम्हें कोई बुलाना आया बाहर, मुझे मुलाकात के लिए आया है, तो कौन है, नाम पूछ के आओ। मैं ये फला भी फला हूँ, ये क्या काम है? फिर वो काम पूछना है कि भाई क्या काम है आपको, तो उनसे कहो कि अल्लाह की तरफ से एक पैगाम लेकर आए। अब ये लफ्ज़ उनने कान में आकर कहा कि तुम्हारे लिए अल्लाह के यहाँ से हुक्म आ गया, तो लड़जा बंदा हो गया यार मेरी मौत आने वाली है, तो डर गए और इतने हद तक डरे कि वो उन बुजुर्ग जो बशर लेकर आए थे ना, उनसे खुद से भी मिले, उनसे भी नहीं मिले वो। और जैसे बैठे थे नंगे पैर वैसे ही भाग करके वो क्या घर पर आए और गुस्ल किया, सच्चे दिल से तौबा करी और अल्लाह की बारगाह में ऐसे इबादत में लगे वो क्या कि अल्हम्दुलिल्लाह मर्तबा विलायत तक फायद हुई। तो इसको कहते हैं विलायत अता, अताई, अताई विलायत जिसे कहा गया है वो इसे कहते हैं। समझे बात आप? अब आपका मर्तबा देखिए कि आप जिस रास्ते से गुजरते थे उस रास्ते पर जो चौपाए होते हैं ना जानवर, ना वो लीद करते थे ना पेशाब करते थे। देखो आप वली की शान है, यह वली की शान है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब आपका आखिरी वक्त आया और जिस दिन आपने इंतकाल फरमाया तो हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल की खबर शहर में पहुंची। तो लोगों ने देखा कि भाई अब चौपाइयों ने पेशाब और लीद और पेशाब करना चालू कर दिया, समझो आज बिशर हाफी का इंतकाल। तो ये बहुत नुमाया वली अल्लाह गुजरे हैं। और हाफी का लक़ब हाफी कहते हैं नंगे पैर रहने वाले। हाफी का मायने होता है नंगे पैर रहने वाले, यानी नंगे पैर है मतलब तो नंगे पैर रहने की वजह से उनका जो लक़ब है वो हाफी इसीलिए पड़ गया कि बिशर हाफी, यानी बिशर नंगे पैर। मसला ये है, समझा?